الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ترجمہ، اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنگ احد کے ذکر کے درمیان ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ایسے اوصاف اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سود کی ممانعت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ سمجھا رہے ہیں کہ ترک سود اور معاصی سے اجتناب میں دیر نہ کرو۔ اگر تم آج کل پر بات ٹالتے رہے تو ممکن ہے کہ تمہیں توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملے اور تم دنیا سے جہنم کے انگاروں کو سمیٹتے ہوئے رخصت ہو جاؤ۔ لہٰذا تم ایسے اعمال اختیار کرنے میں دیر نہ کرو جن کے نتیجے میں اللہ کی مغفرت اور جنت کا حصول تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کی دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں اور مصارعت کرتے ہیں، لیکن اصل جو مصارعت اور مقابلے کی چیز ہے وہ مغفرت اور جنت ہے۔ اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہی اصل دانش مندی اور عقل مندی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنت کا بیان فرمایا ہے۔ جنت کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جنت کی وسعتیں، کیفیات اور نعمتیں ہمارے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا ناممکن ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے۔ ترجمہ، کسی شخص کو معلوم نہیں جو چھپا دی ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ اور یہ عظیم الشان جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ جہنم کا پچھلی آیتوں میں ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کافر ہیں۔ لہٰذا جنت جو کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی اس میں نہ پہنچا تو کس قدر بد نصیب ہوگا وہ شخص۔ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے متقیوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ترجمہ، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ متقین کا پہلا وصف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ حضرات خرچ کرتے ہیں تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر حال میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، دکھ تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنا صرف مالداروں ہی کا نہیں، غریبوں کا بھی ایک وصف ہے۔ سخاوت جو ہے وہ ایک مزاج ہے جس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے۔ جسے سخاوت کا مزاج نصیب ہو جائے وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ متقین کا دوسرا وصف غصہ پینے کی فضیلت ہے۔ یہ حضرات اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، یعنی جب غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں اور غصے کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ غصہ شیطان سے ہے اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ سو تم میں سے جس شخص کو غصہ ہے تو وضو کرے۔ اس کے بعد معاف کرنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ معاف کرنا بہت فضیلت والی صفت ہے اور یہ فضیلت ہر قسم کے مظالم کے معاف کرنے کو شامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت بندہ وہ ہے جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ متقیوں کی چوتھی خصوصیت احسان ہے۔ احسان وہ کیفیت ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جیسے کہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سو اگر بندہ اس کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو بندے کو دیکھتا ہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔